السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آمنہ جنجوا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ٹرمپ اور مودی کے درمیان کوئی اچھے مراسم نہیں رہے۔ مودی جو ہے وہ اب پریشر میں ہے اور یہ کیا ہوا اس پہ بات کریں گے، اور امریکہ اور انڈیا آج کہاں کھڑا ہے اور پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ آج کے ولاگ میں آپ کو یہ چیزیں تمام تر آپ کے سامنے رکھوں گی، اور ہو کیا رہا ہے ایکچولی انٹرنیشنلی وہ چیزیں آپ تک پہنچاؤں گی۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ امریکہ جس کو انڈیا جو سب کچھ سمجھتا تھا، وہ امریکہ جس کی شہر پہ پاکستان پہ اٹیک کیا، وہ امریکہ جس کی قربتوں کی وجہ سے پاکستان کے خلاف بھارت نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ پاکستان تنہائی کا شکار ہے، پاکستان پر پابندیاں ہیں، پاکستان سے کوئی تجارت کرنا پسند نہیں کرتا، پاکستان سے کوئی مراسم بنانا پسند نہیں کرتا، وہ امریکہ آج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ جنگ سے پہلے کی سچویشن کچھ اور تھی، جنگ کے بعد کی سچویشن کچھ اور ہے۔ جنگ نہ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ انڈیا آج مضبوط پوزیشن پہ ہوتا ہے، لیکن جنگ کرنے کے بعد پاکستان نے جب اس کے طیارے گرائے تو سارا کچھ پانی پانی ہو گیا۔ جو ایک بھارت نے ایک شیشے کا محل بنایا تھا وہ چکنا چور ہو گیا۔ یعنی کہ جو جھوٹ، من گڑت اور کھوکھلی چیزیں وہ بنیادیں تھیں وہ ساری پاکستان نے ہلا کر رکھ دی، اور اب سچویشن کچھ اور ہے۔ اب یہ ہے کہ مودی جو کہ ٹرمپ کا میرے خیال میں ایسے شو آف کرتا تھا کہ وہ اس کا بیسٹ بڈی ہے، آج اسی مودی کو ٹرمپ جو ہے وہ مندر کا گھنٹا سمجھتے ہوئے روز روز بجاتا ہوا ہے اور ٹویٹ کرتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تیل کے ذخائر جو ہے وہ ڈھونڈے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں بھارت بھی پاکستان سے تیل خریدے۔ ٹرمپ بھی بڑا شیطانی ہے، ٹرمپ کا دماغ جو ہے ایسے ہی ہے۔ ٹرمپ جو یہ شیطانی کر رہا ہے کہ پاکستان کا نام لیں گے تو بھارت کو مرچیں لگیں گی۔ وہ مرچیں کیوں لگا رہا ہے؟ وہ مرچیں اس لیے لگا رہا ہے کہ وہ بھارت پہ پریشرائز کر رہا ہے بھارت کو کہ رشیا اور جو بھارت کے مراسم ہیں، بڑھتی ہوئی قربتیں ہیں، وہ ٹرمپ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ دوست بنے ہوئے ہیں اور اس کے دشمن کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کے دوست کو تو برا لگے گا۔ ویسے بھی پاکستان سے جنگ ہارنے کے بعد ٹرمپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ بھارت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، کھوکھلی معیشت، تو اس نے ویسے ہی کہہ دیا کہ بھارت اور رشیا جو ہے کھوکھلی معیشتیں ہیں، اگر وہ ساتھ مل کر چلیں گے تو مزید تباہی کا شکار ہوں گے۔ انہوں نے اپنے اس میں ٹویٹ میں یہ بھی کہا ہے۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ رشیا کے ساتھ کچھ تجارتی معاہدے کرنے جا رہا تھا، تیل خریدنے جا رہا تھا، جو کہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات کے لیے ناگوار تھا۔ ٹرمپ سے برداشت نہیں ہوا اور ٹرمپ نے یہ پھر پریشر ڈالنا شروع کر دیا۔ اور دوسری طرف اگر پاکستان کی بات کریں تو وہ پاکستان جو تنہائی کا شکار تھا، جس کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں بنانا چاہتا تھا، بقول انڈیا کے اس کا آرمی چیف جاتا ہے اور وہاں پہ ٹرمپ سے ملاقات کرتا ہے۔ پھر اس کا نائب وزیر اعظم، ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار جاتا ہے، وہاں پر وہ اپنے جو ملاقاتیں ہیں وہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر فائنانس منسٹر پاکستان کے امریکہ جاتے ہیں اور اہم تجارتی معاہدے جو ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ہم بات کریں انڈیا اور امریکہ کی تو اچھے ان کے بزنس چل رہے تھے، تجارت ہو رہی تھی۔ انڈیا بڑی تعداد میں چیزیں امریکہ سے امپورٹ کرتا تھا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ انڈیا ایک بڑی منڈی ہے۔ جبکہ پاکستان کی بات کی جائے تو ایز کمپیئر ٹو انڈیا پاکستان چیزیں ایکسپورٹ تو زیادہ کرتا تھا امریکہ سے، لیکن امپورٹ کم کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اب جو مزید تجارت جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے، معاہدے کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں ٹیرف کی تو امریکہ نے اپنی انڈسٹری کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے لوگوں کے روزگار کی وجہ سے یہ کہا کہ امریکہ بڑی تعداد میں دنیا سے چیزیں امپورٹ کرتا ہے اور اپنی انڈسٹری جو ہے وہ اس کی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ کی لوکل چیزیں کوئی نہیں خریدے گا، باہر کے ممالک جیسے پاکستان ہو گیا، بنگلہ دیش، رشیا، چین، دیگر ممالک جو ہے وہ اپنی چیزیں آپ کے ملک میں بھیجیں گے تو آپ کی انڈسٹری تو کمزور ہوگی، آپ کے ہاں نوکریاں بھی نہیں ہوں گی، بنی بنائی چیزیں پہنچ جائیں گی۔ تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے جو باہر سے چیزیں امپورٹ ہونے والی تھی ان ممالک پہ ٹیرف لگایا، اور ٹیرف جو ہے وہ میرے خیال میں 10 سے 40% تک ٹیرف لگانے کی بات کی گئی تھی، جس میں پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان پہ 29% ٹیرف لگانے کی بات کی جا رہی تھی، لیکن کافی تشویشناک تھا۔ جس کے بعد جو ہے وہ اہم ملاقاتیں ہوئیں، تجارت جو ہے وہ تجارتی معاہدے ہوئے، اور اس کے علاوہ بھی ٹرمپ کو یہاں پر جو ہمارے ذخائر ہیں قدرتی معدنیات کے، اس میں انٹرسٹ ہے، تو اچھے تعلقات بنے اور پاکستان کی پاور بھی دیکھی جو پاک بھارت جنگ تھی اس میں۔ تو ٹرمپ نے اب فیصلہ یہ کیا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے ہیں، جبکہ انڈیا نے جو چیزیں کی ہیں پاکستان کے مقابلے میں جو ٹرمپ سے دوری ہو گئی ہے اس کی، اور پاکستان پہ جو ٹیرف ہے وہ 29% سے کم ہو کر صرف 19% رہ گیا ہے، جبکہ انڈیا پہ ٹیرف لگایا گیا ہے 25%، جو کہ انڈیا کے لیے کافی تشویشناک ہے کیونکہ انڈیا بڑی تعداد میں چیزیں جو وہاں پر بھیجتا ہے۔ اب انڈیا کیا کرنے جا رہا ہے؟ انڈیا نے وہاں سے خریدنے تھے امریکہ سے جنگی طیارے، جس میں وہ عدم
دلچسپی کا اظہار کر رہا ہے. کیونکہ پاکستان کی طرف امریکہ کی جو قربتیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں, پاکستان کی وہ تعریف بھی کر رہا ہے, اور امریکہ جو ہے وہ اس میں عدم دلچسپی کا اظہار کر رہا ہے انڈیا میں. تو انڈیا نے بدلے میں یہ کیا کہ اب وہ جنگی طیارے نہیں خریدے گا, کیونکہ جو امریکہ ہے وہ رشیا سے تیل نہیں خریدنے دے رہا انڈیا کو. تو لیکن اس کے ساتھ ہی کیونکہ وہ سپر پاور ہے اس کا پریشر تو ہوگا. انڈیا اب یہ کر رہا ہے کہ ہم مزید چیزیں امپورٹ کریں امریکہ سے تاکہ امریکہ کو خوش کیا جا سکے. لیکن کیونکہ پاکستان پہلے امریکہ کو خوش کر چکا ہے, پاکستان یہاں پر امریکہ کے ساتھ مل کر اپنے معدنیات جو ہیں ان ریسورسز پر کام کرے گا, یہاں پر نئی انڈسٹری لگے گی, ان انڈسٹریوں کے ذریعے یہاں پر امریکہ پیسہ بنائے گا, پاکستان میں بھی نوکریاں ہوگی, روزگار ملیں گے, پاکستان میں خوشحالی آئے گی. اور وہ علاقے جیسے بلوچستان ہو گیا, کے پی کے پہاڑی علاقے ایسے ہو گئے جہاں پہ معدنیات پائی جاتی ہیں, اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان, یہ وہ علاقے ہیں جو کہ معدنیات سے مالا مال ہیں. یہاں پر بڑی تعداد میں جو آپ کہہ لیں ریئر قسم کی معدنیات پائی جاتی ہیں جس کا امریکہ کو اچھے سے اندازہ ہے, اور وہ یہاں آ کے انڈسٹری لگانا چاہ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس نے انڈیا کو ہری جھنڈی دکھا دی, اور یہ انڈیا سے برداشت نہیں ہو پا رہا. انڈینس کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کی اچھی خاصی عزت تھی باہر کے ممالک میں, آپ کی بہت رسپیکٹ ہو گئی تھی, اور ایک آپ نے جو آپ کا ایک بنایا گیا تھا ایک امیج مودی کی وجہ سے کہ ہم بڑی اسٹرانگ معیشت ہیں, وہ بھی آپ کھوکھلی نظر آ رہی ہے. ٹرمپ نے بھی اس کو کھوکھلا کہا ہے کہ رشیا اور انڈیا دونوں کھوکھلی معیشتیں ہیں, اگر دونوں مل کر ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو خود ہی اپنے آپ کو تباہ کریں گے. تو میرے خیال میں یہ دنیا کے سامنے کھل کر سامنے آیا ہے. اگر مودی جنگ نہ لڑتا تو سچویشن کچھ اور ہوتی. اگر مودی جنگ نہ لڑتا تو پاکستان سے مار نہ کھاتا, پاکستان کو بھی شاید یہ لگتا کہ ہم انڈیا کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. لیکن پاکستان تو پہلے ہی خالی ہوا پڑا تھا, اس نے پھر دبا کے مقابلہ کیا, ایسا مقابلہ کیا کہ آپ کے 5 رافیل گرا دیے. سب کو پتہ چل گیا کہ آپ کے پاس تو کچھ ڈیفنس سسٹم ہی ناکارہ ہے, آپ تو برداشت نہیں کر سکے, اپنے سے 3 گنا چھوٹے ملک سے مار کھا کر آ گئے, اس ملک سے مار کھا کے آ گئے جس نے آپ کو بھکاری, جس کو آپ بھکاری کہتے رہے, اس ملک سے مار کھا کے آ گئے جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ دنیا پوری سائڈ پہ کھڑی ہے, ہمارے ساتھ کھڑی ہے, اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا. تو انڈین سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک مودی نے ساری کی ساری عزت جو ہے وہ مٹی میں ملا دی. ایک مودی نے اور اس کے نظریات نے اور اس کی ایگو نے آپ کے سارا امیج جو ہے وہ تباہ کر کے رکھ دیا ہے. اب یہ انڈینس کو سوچنا ہوگا کہ آگے انہوں نے کیا کرنا ہے. اس دن جب مودی نے تقریر کی ہے, کوئی 90 منٹ کی تقریر کی ہے, اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ تو اس نے امریکہ کے اوپر کچھ بات کی سیز فائر کے حوالے سے, اور نہ ہی اس نے ایک دفعہ بھی نام لیا چائنا کا. تو اب یہ چیزیں تو ہوں گی, اور نہ صرف امریکہ نے 25% ٹیرف لگایا بلکہ جرمانہ بھی لگایا ہے, اور جرمانہ بھی آپ کو ادا کرنا پڑے گا. تو انڈیا اس وقت جو ہے وہ کس سچویشن میں کھڑا ہے آپ دیکھ لیں. یہ وہ رشیا ہے جس نے پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے درمیان میں کوئی بھی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ جس کے بعد ثابت ہوتا کہ وہ رشیا جو کہ انڈیا کا دوست سمجھا جاتا تھا وہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے. اس کی وجہ یہی تھی کہ انڈیا کا جھکاؤ جو ہے سارے کے سارا امریکہ کی طرف ہو گیا تھا, اس نے رشیا کو ناراض کر دیا تھا. رشیا وہی ملک ہے جو کہ اس کا بیسٹ بڈی تھا. جیسے کہ چائنا کی بات کریں تو جیسے چائنا پاکستان کے لیے اس وقت ہے, پاکستان اور چائنا کی اسٹرانگ دوستی ہے, ویسے رشیا اور اس کی دوستی سمجھی جاتی تھی. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پاک بھارت جنگ میں رشیا جو ہے نیوٹرل رہا ہے, اس نے کوئی بھی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی, کیونکہ یوکرین اور رشیا کی وار میں امریکہ کی وجہ سے انڈیا بھی نیوٹرل رہا تھا. لیکن اب کیا ہے کہ جس امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے رشیا کو ناراض کیا تھا, رشیا سے دوری اختیار کی تھی, آج وہی امریکہ اس کو بجا رہا ہے, اور ایسا بجا رہا ہے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے, اور ساری کی ساری عزت جو ہے اس کے مٹی میں مل چکی ہے. اور اب اس کی مودی کی ایگو اور مودی کے غلط فیصلوں کی وجہ سے, اس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اب جو انڈین شہری ہیں, معصوم شہری, وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. انڈین معصوم شہری جو ہیں وہ اپنے پیسے کی قدر و قیمت جو کھوتے ہوئے دیکھیں گے, اور ان کو یہ تمام تر چیزیں جو ہے فیس کرنا پڑیں گی. مزید